میں نے آپ کو ایک پہلے ویڈیو میں بتایا کہ جو بیماریاں آتی ہیں نا وہ تقریباً کھانوں سے آتی ہیں۔ اب مثال کے طور پہ آپ نے کوئی کھانا پکایا ہے، پکا کے اس کو رکھ دیا ہے، گرمی ہے، سخت گرمی ہے، اور اس میں نا آپ نے اس کو ڈھانک کے رکھ دیا ہے اور گرم جگہ ہے، تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کے اندر نا وہ کھانے کا سسٹم چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر نا ایک جرم ہوتے ہیں، وہ بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے نا سبزی پکائی ہے تو اس میں کھٹاس آنی شروع ہو جاتی ہے، اگر اس میں ٹماٹر ہے یا اس میں آپ نے جیسے کھانا پکانے میں آپ نے اوپر سے ہرا دھنیا ڈالا ہے، اس میں پانی ہے یا کوئی اس کو گیلے ہاتھ لگ گئے یا کچھ، تو اس میں نا آٹومیٹکلی اس میں جرمز پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کو اگر آپ پھر جب کھائیں گے اس کو دوبارہ اسی طرح سے گرم کرنا پڑے گا جیسے آپ نے پکایا تھا، تو وہ جرم جو ہے وہ جا کے وہ مر جائیں گے۔ ورنہ اگر آپ نے اسی طرح اس کو کھا لیا تو وہ آپ کو نقصان دے گا، اس سے نا سر درد، بیڈ فیلنگ ہو سکتی ہیں، اسٹمک پیٹ میں مسئلے ہو سکتے ہیں، گیس ہو سکتی ہے یہ اس طرح۔ اچھا، یہ تو ایک عام سی چیز ہو گئی۔ اب جیسے مثلاً آپ نے ایک مرغی خریدی ہے اور مرغی خرید کے آپ نے اس کو بازار میں لیا ہے، آپ بازار سے نا گھر تک آئے ہیں، اس میں گھنٹہ 2 گھنٹے لگے ہیں، اس شاپر کے اندر گرم ہوا ہے یا گرمی میں آپ نے لی ہے، تو گھر میں آپ نے کچن میں رکھ دی ہے، اس کو کچن میں رکھی ہے، کچن میں پڑی رہی ہے، تو اس کو 3-4 گھنٹے ہو گئے، تو اس میں نا انگریزی میں اس کو کہتے ہیں بیکٹیریا، جو جرم ہوتے ہیں، اس میں ایک پہلا جرم پیدا ہو جاتا ہے۔ اب وہ جرم جو ہے، پہلا جرم جو پیدا ہوتا ہے، تو ہر منٹ کے بعد وہ نا دوسرا جرم پیدا کرتا ہے، پھر وہ اس کو نا وہ ملٹی پلائی ہوتا ہے۔ مثلاً وہ اگر ایک پیدا ہوا ہے، اس نے 1 منٹ بعد 2 ہو گئے ہیں، تو پھر وہ 2 منٹ کے بعد وہ 4-6 ایسے کرتے کرتے 1 گھنٹے کے اندر 1 ملین جرم جو ہے وہ اس کے اندر بن جاتے ہیں، مرغی کے اندر، مرغی کے گوشت کے۔ اور بھی گوشت ہیں، ان کا میں نام نہیں لیتا۔ اس کو کہتے ہیں سمینیلا بیکٹیریا۔ سمینیلا جو ہوتا ہے وہ مرغی کے اندر خون ہوتا ہے، اور مرغی کو جب وہ ذبح کرتے ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں، وہ گرم پانی میں ڈال کے اس کی کھال اتارتے ہیں، اس کو پانی لگ جاتا ہے۔ اچھا، وہ جب آپ اس کو دوبارہ رکھ دیتے ہیں، اس کو پکاتے نہیں ہیں، تو اس کا نا رنگ جو ہے نا وہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مرغی کا جو اصل رنگ ہوتا ہے نا وہ سفید چمڑی ہوتی ہے، اوپر سے جب وہ پانی وغیرہ لگا کے اس کو نکال دیتے ہیں نا، تو پھر وہ یلوش ہونے چاہیے، یلوش نا، یلو کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں، پیلی پڑنی شروع ہو جاتی ہے، تو وہ بیکٹیریا اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ پھر آپ نے اس کو 2-4-6 گھنٹے میں پکا کے کھا لیا، فریج میں بھی رکھا تو وہ مرتے نہیں ہیں، وہ بیکٹیریا نہیں مرتے۔ پھر آپ نے اس کو 4-6 گھنٹے میں کھا لیا، ایک تو اس کی جو جب آپ کھائیں گے تو اس کے ٹیسٹ میں نا اسمیل سی آئے گی، آپ کو محسوس ہوگا کہ کچھ گڑبڑ ہے، اور پھر آپ جب کھا لیں گے تو وہ آپ کو نا ایک بیماری لگا سکتی ہے، جو کہ جس کو کہتے ہیں ڈائریا۔ سمینیلا جو ہوتا ہے نا، سمینیلا جو ہوتا ہے یہ بڑا گندا بیکٹیریا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے پھر نا الٹی آنے کا ہوتا ہے، اور منہ میں سے نا بڑی سخت قسم کی وہ
لے سی آتی ہے، اس کو فوراً علاج نہ کیا جائے نا تو وہ لے ڈوبتا ہے۔ یہ ہو گیا۔ مرغی جب آپ خریدیں فوراً اس کو پکا لیں، نہیں تو ایک دم فریزر میں ڈال دیں، ورنہ وہ کنٹامینیٹڈ ہو جاتی ہے، اس سے نا بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور کچھ چیزیں میں بتانا نہیں چاہتا مرغی کے بارے میں، کیونکہ مرغی جو ہے نا بہت خطرناک ہوتی ہے۔ لوگ جاتے ہیں بازاروں میں زہر لینے کے لیے کہ کسی کو زہر دینا ہے لیکن مرغی جو ہے نا، مرغی کا خون جو ہوتا ہے، جو دیسی مرغی ہوتی ہے، وہ بذات خود ایک زہر ہوتا ہے، بذات خود ایک زہر ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس کے 2 قطرے کسی کے ٹھنڈے پانی میں ڈال دیے یا کسی چیز میں ڈال دیے، وہ پی گیا تو وہ گیا، اس کو زہر کا کام کر جاتی ہے، وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے مرغی جو ہے، پہلے مرغی کا جو گوشت ہے اس کو جب آپ پکائیں، پہلے میک شروع کریں اس کو نا دھو لیں، تھوڑا سا نمک ڈال کے نا، نمک سے دھو لیں اس کو، تاکہ اس کے اندر جو زہر ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے۔ اچھا، اب آتے ہیں، یہ ہو گیا سمینیلا۔ اب آتے ہیں جو کہ آپ کا بڑا گوشت ہوتا ہے، موٹا گوشت، اس کے بیکٹیریا کو کہتے ہیں ایکولائی۔ ایکولائی جو ہوتا ہے وہ بھی خطرناک ہوتا ہے، لیکن وہ بیف کے اندر تھوڑا دیر سے پیدا ہوتا ہے، دیر سے آتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے نا بیف ہے اس کو فریج میں رکھ دیا، تھیلی میں ڈالا یا کسی چیز میں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ دوسرے دن اس کے اندر سے نا خون آتا ہے، گوشت کے اندر سے خون جو ہے نا وہ نکلتا ہے، اور خون کی جو وہ لیئر ہوتی ہے نا، اوپر والی لیئر، اس کے اوپر ایک نا وہ ملائی کی طرح ایک آپ کو ایک چیز نظر آئے گی، تو وہ ایکولائی بیکٹیریا ہوتا ہے، ایکولائی ہوتا ہے۔ اب ہم پاکستان میں ہم لوگ تو اس کو صحیح طریقے سے پکا کے کھاتے ہیں، دھو لیتے ہیں گوشت کو، دھو کے پکا کے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو تھوڑا اس سے سیفٹی ہوتی ہے۔ لیکن یورپ میں اور امریکہ میں اور کینیڈا میں، ان ملکوں میں نا وہ سٹیک کھاتے ہیں، اور وہ کھاتے بھی جو ہے نا وہ ایک ہوتا ہے رو، میڈیم یا پھر ویل ڈن۔ تو وہ ویل ڈن بھی جو ہوتا ہے نا ان کا رو تو جو ہوتا ہے وہ بالکل ہی کچا ہوتا ہے، اس کو رنگ ہی کیا ہوتا ہے اوپر سے نا، آگ کے اوپر اس کو کچا کھاتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ کتنا تازہ ہوتا ہوگا۔ اب جو میڈیم ہوتا ہے وہ تو آدھا پکا ہوتا ہے، آدھا۔ تو جو ویل ڈن ہوتا ہے نا، کچھ لوگ ویل ڈن کھاتے ہیں، تو وہ تقریباً 70 سے 80% پکا ہوتا ہے گوشت، باقی اس کے اندر بھی خون ہوتا ہے، تو وہ کھاتے ہیں وہ لوگ۔ چائنا میں جو ہے نا، چائنا کے اندر جو ہے نا، اور جاپانیز اور چائنیز، خاص کر چائنیز، چائنا کے اندر لوگ جو ہے نا گوشت کو نا فروزن کرتے ہیں، فروزن کر کے نا اس کو ایک دم وہ فریز ہوتا ہے، پھر اس کو جو ایک مشین ہوتی ہے جس کو سلائسر کہتے ہیں، اس سے نا اس کے سلائس کرتے ہیں، بالکل پتلے پتلے تھن سلائس کرتے ہیں اس کے، تو اس کو سویا ساس میں ڈال کے کچا ہی کھاتے ہیں چائنا کے لوگ۔ اور انگریز بھی کچا کھاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ٹارٹر، بیف ٹارٹر، یعنی اس کو چاپ کیا جیسے قیمہ بنایا، اس کے لیے ٹینڈر لون ہوتا ہے، ایک میٹ جو ہوتا ہے نا، جو فلے جس کو کہتے ہیں ہم، اس کو نا چاپ کر کے اس کے اندر ویسٹر سویا ساس اور کائپر اور کیا کہتے ہیں پیاز ہوتا ہے نا، اس کو اس پیاز کا نام ہوتا ہے شالوٹ، چھوٹا پیاز ہوتا ہے، چھوٹا، وہ کڑوا ہوتا ہے وہ، اور کالی مرچی اور نمک وغیرہ ڈال کے، تو ٹاٹر اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو وہ کچا کھاتے ہیں۔ اسی طرح سے مچھلی جو ہے جاپان میں کچی کھائی جاتی ہے، اور یہ کچی اس لیے کھاتے ہیں کہ وہ پتہ ہے مچھلی جو ہوتی ہے وہ جاپان کے اندر زندہ مچھلی جب پکڑ کے لے کے آتے ہیں تو اس کو برف کے اندر ڈالتے ہیں، وہ زندہ ہوتی ہے ابھی، برف کے اندر ڈال کے برف کے اندر اس کو نا اس کے گیل نکال دیتے ہیں،
پھر اس کو برف سے نکال کے پھر اس کو تولیے سے اور وہ جو ٹیشو ہوتے ہیں وہ جو کچن ٹاول ہوتے ہیں ان سے نا اس کو ڈرائی کرتے ہیں، ڈرائی کر کے اس کو فوراً سلائس کر کے اس کو اسی وقت اس کی شوشی بناتے ہیں جو اصلی ہوتی ہے نا۔ ہانگ کانگ میں بھی یہاں بھی بناتے ہیں، یہ ان کے فلے ہوتے ہیں اور وہ صاف اتنے نہیں ہوتے اور انہوں نے کاٹ کے رکھی ہوتی، سارا سارا دن فریجوں میں پڑی رہتی ہے، لیکن لوگ کھاتے ہیں وہ، کیونکہ وہ ان کو عادت ہو جاتی ہے، تو ہم لوگ تو وہ کچا گوشت نہیں کھا سکتے۔ اب بیماریاں جو لگتی ہیں وہ اس طرح سے لگتی ہیں کہ جو ہوا ہوتی ہے نا، ہوا، کیونکہ یہ جب گوشت کو یہ جیسے مچھلی کو انہوں نے فلے کیا اور اس کو انہوں نے وہ کیا سلائس کیا اور کچی مچھلی اس کو ایک دم وہ ڈانپ دیتے ہیں اوپر سے نا، وہ اتنی اچھی سی پلاسٹک لگتی ہے اس کو بالکل شیشے کی طرح، تو اس کے اندر ہوا نہیں جاتی۔ اب جب ہوا نہیں جائے گی، یہ جیسے ایک آپ نے گوشت لیا وہ واکیوم پیک ہے، اس کی سیفٹی ہوتی ہے، پتہ ہے کیوں؟ اس میں ہوا نہیں جاتی۔ واکیوم پیک کا مطلب ہوتا ہے کہ گوشت کو پلاسٹک کی تھیلی میں ڈال کے واکیوم مشین میں ڈال کے اوپر سے نا مشین کو بند کرتے ہیں، وہ ہوا اس کی کھینچ لیتی ہے باہر، ویسے سگڑ جاتی ہے۔ اب وہ میٹ جو ہے نا وہ سیف ہو جاتا ہے، اس کو نا وہ خراب نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کہ اس کو نا ہوا نہیں لگتی، ہوا نہ لگنے سے اس کی لائف زندگی بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جیسے ہی اس کو ہوا لگنا شروع ہوتی ہے نا، تو ہوا کے اندر یہ ہوتے ہیں بیکٹیریا، جو ہم سانس لیتے ہیں نا، ہمارے ناک کے اندر بال ہوتے ہیں، یہ کئی بیکٹیریا کو روک لیتے ہیں۔ کئی جو ہوتا ہے نا ہمارا سسٹم اس طرح اندر بنا ہوا ہے کہ وہ ان کو نا فلٹر کر دیتے ہیں اندر سے، ٹھیک ہے جی۔ اب جب کہ ہم یہ جو سانس لیتے ہیں ہوا میں جو چلتے ہیں، یہ اس کے ہوا کے اندر جو ہے نا بیکٹیریا ہوتے ہیں، لیکن ہم کچا میٹ تو نہیں ہے نا، ہم پکا، ہم تو زندہ ہیں نا، تو ہم اس کو آبزرو کر لیتے ہیں۔ تو کچا جو میٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کی چمڑی اتری ہوتی ہے اور اس کو خراب کر دیتے ہیں۔ اور خاص کر پانی جو ہے نا، پانی مثلاً پانی کو آپ نے ہاتھ لگایا، وہی ہاتھ آپ نے کسی گوشت کو لگا دیا یا آٹا رکھا ہے، اس کو آٹے کو نا گیلا ہاتھ لگا دیا، یا کوئی گیلا تولیے کو آپ گیلا کر کے رکھے، تھوڑی دیر میں بو مار جائے گا، صابن سے بھی دھو کے رکھے، جب تک اس کو تازی ہوا نہیں لگے گی نا، ڈرائی نہیں ہوگا، وہ خشک نہیں ہوگا دھوپ میں، تو اس کے اندر سے ایک بو آئے گی، وہ بیکٹیریا ہوتے ہیں، وہ بھی ہمیں بیمار کرتے ہیں۔ تو یہ جو فوڈ سیفٹی ہوتی ہے نا، اس کا جو ہے نا وہ بڑا ہوتا ہے کہ ہم نا اس کو کھانے کو صحیح طریقے سے نا اس کے ٹائمنگ سے پکائیں۔ پہلے گوشت ہو کسی چیز کا ہو، کوئی پرندہ ہو، مرغی ہو، بڑا گوشت ہو، چھوٹا گوشت ہو، تو اس کی نا ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کی ایک ٹائم لمٹ ہوتی ہے، تو ٹائم لمٹ کے اندر اگر نہ پکایا جائے نا تو وہ ہمارے لیے زہر بن جاتا ہے۔ اس لیے جو نا کھانوں میں نا ہمیشہ خیال رکھا کریں، آپ کو ڈاکٹروں کے پاس نہیں جانے کی ضرورت پڑے گی۔ یہ جو بہت سے بھائی دل کے مریض ہیں نا، جن کو دل کی بیماریاں ہیں، جن کو بہت ساری بیماریاں ہیں جو کہ لگ جاتی ہیں، اس سے نا ہمیشہ انسان کو بیماری لگتی ہے کھانے سے۔ اب آپ پاکستان میں نا وہ ڈالڈا گھی کھاتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، جوانی میں وہ ہضم ہو جاتا ہے، ہضم تو نہیں ہوتا، وہ اندر بھی کچھ جمتا رہتا ہے، اور وہ جب بڑھاپا آتا ہے نا تو وہ پھر اپنا اثر دکھاتا ہے۔ جیسے سگریٹ پینے والے آدمی ہیں، ان کے جو پھیپھڑے وغیرہ ہیں، ان کو اگر دیکھیں نا تو وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے افریقہ کا وہ کوئی کالا ببون ہو، اس طرح ان کے پھیپھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا کھانا جو ہے نا، کھانا اس کو بڑے احتیاط سے کھائیں، گھی نہ کھائیں، مرچی کھائیں، سبز مرچی آپ کھائیں، کوئی بات نہیں، لال مرچی پاؤڈر نہ کھائیں،
اور مسالے تھوڑے کم کھایا کریں. آپ کو پتہ ہے کہ کھانے کے اندر جو ٹیسٹ آتا ہے جو کہ بغیر مسالوں کے جو گوشت میں ٹیسٹ ہوتا ہے، ایران کے اندر جو ہے نا وہ جو باربیکیو ان کے ہوتے ہیں نا، اس کو وہ صرف نمک لگا کے نا تو آگ کے اوپر رکھ کے بھون کے روٹی کے اندر یوں ڈال کے تو وہ کھاتے ہیں، بڑے مزیدار ہوتے ہیں وہ. یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس کو نا وہ ترش مسالے لگا کے کھائیں اور اس سے وہ مزہ آئے. نہیں، وہ جو اصل چیز ہوتی ہے، جو ٹیسٹ ہوتا ہے کھانے کا، وہ جو کوئلے کی آگ ہوتی ہے نا، اس سے جو دھواں نکلتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں چار گریل، اس سے آتا ہے، چار گریل سے. تو میں انشاءاللہ ویڈیو وغیرہ بنا کے لگایا کروں گا کھانے کی انشاءاللہ. میں نا کیونکہ میرا یہی تجربہ تھا، میں نے اور طرح طرح کے ویڈیو لگاتا رہتا ہوں. میں نے صرف اس کی نا زبان کھولنے کے لیے، تھوڑا سیکھنے کے لیے میں نے یہ سب کیے، لیکن وہ کوئی مجھے اس میں فائدہ نہیں ہے، کیونکہ میں نا میرا جو اصل جو چیز ہے، میں وہ میرا جو ہے نا ایکسپیرینس جو ہے نا وہ کھانے کا ہے. اور یہ جو کھانے کی جو سیفٹیاں ہوتی ہیں بیماریوں سے بچنے کے لیے، اور کس طرح کون سی چیز، تو وہ میں انشاءاللہ نا میں لگایا کروں گا آپ لوگوں کے لیے. تو کیونکہ مجھے محسوس ہوا کہ ہمارے ملک میں لوگ نہیں دیکھتے، اچھی چیزیں نہیں دیکھتے، ان کو نا پتہ نہیں کیا پسند آتا ہے، وہ ہو. تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنی زبان میں بھی بناؤں، لیکن جو میرا ایکسپیرینس ہوا ہے اس سے مجھے لگتا ہے کہ مجھے انگریزی میں ویڈیو لگانے پڑیں گے، اور میں اپنی زبان میں بھی لگایا کروں گا. اور آپ لوگوں کو بھی یہ ہوگا کہ اس میں نا آپ انگریزی بھی سیکھ سکتے ہیں، آپ انگریزی زبان بھی سیکھ سکتے ہیں. آپ آج کل تو ہر بندے کو آتی ہے، لیکن اس کو تھوڑا اور سیٹل کر سکتے ہیں نا. کوئی اپنا بندہ جب بولتا ہے نا انگریزی، تو وہ تھوڑی آہستہ بولتا ہے، تو اس سے پھر آگے جا کے سمجھ آتی. تو انشاءاللہ میں ویڈیو جو ہے میں لگایا کروں گا آپ لوگوں کے علم کے لیے. جو میں نے سیکھا ہے میں آگے سکھاؤں گا. اور کھانوں کو جو ہے نا اس طرح نا، صرف کھانا یہ نہیں کہ گوشت لایا اس کو جلدی سے پکا لیا کھا لیا. جیسے میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا کہ پھٹے وغیرہ صاف ہوں، کٹنگ والی چھریاں صاف ہوں، آپ کی جگہ صاف ہو، اور جس جگہ میں آپ پکا رہے ہیں اس میں نا صفائی جو ہے نا بڑی لازمی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ پھٹا اوپر رکھا ہوا آپ نے، نیچے اس کے کیڑے ہیں یا نیچے اس کے آپ نے نا، وہ میں آپ کو نا ایک فزیکلی بتاؤں گا جو کچن سیفٹیز ہوتی ہیں، وہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا. آپ میرے ویڈیو کا انتظار کریں. تھینک یو.